السلام علیکم دوستو، آج ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جو یہ ایئر مین کی ویکنسی آئی ہے اس کے لیے کیا کرائٹیریا ریکوائر ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو اس کی ڈیٹ ہے وہ یہ 9 جنوری سے لے کے 18 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور اس کے لیے جو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ایرو ٹریڈ آ جاتی ہے۔ تو ایرو ٹریڈ کے لیے جو آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ کرائٹیریا ہے وہ بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ ایرو ٹریڈ کس کو کہتے ہیں، ایرو ٹریڈ کا مطلب کیا ہے۔ تو ایرو ٹریڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایرو ٹیکنیشینس کہتے ہیں، یعنی جو ایئر فورس کے جو جہاز ہیں اس کے جو ٹیکنیشینس ہوتے ہیں اس کو ایرو ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی جو غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، عمر ہونی چاہیے آپ کی 15.5 سے 20 سال تک ہونی چاہیے، قد آپ کا 5 فٹ 4 انچ کم از کم ہونا چاہیے اور اس سے ابو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میٹرک آپ کی سائنس میں کی ہوئی ہے، وہ 60% نمبروں کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہوا ہو میٹرک، اور دوسرا جو انگلش میں جو ہے سبجیکٹ میں آپ کا جو ہے کم از کم 50% مارکس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے پی ایف اینڈ ڈی آئی۔ پی ایف ڈی آئی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے ڈی آئی، اس کو بولتے ہیں ڈرل انسٹرکٹر۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹریڈ یا پی ٹی کراتے ہیں ان کو ہم پی ایف ڈی آئی بولتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی جو ہے اس کے لیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، عمر آپ کی 16.5 سے 22 سال ہونی چاہیے، اور قد اس کے لیے کم از کم 178 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، اور نظر آپ کی 6x6 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بھی میٹرک سائنس میں 60% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہوا ہو آپ نے، اور انگلش میں اس کے لیے بھی 50% ہی نمبر ریکوائر ہے، کہ جو انگلش سبجیکٹ آپ کا اس کا کم از کم آپ کی 50% نمبر ہونے چاہیے۔ تو باقی جو سبجیکٹ ہیں اس میں اگر آپ کی 45% ہے تو کوئی ایشو نہیں، وہ ریکوائرمنٹ اس کی کم از کم 45 سبجیکٹ ہے، لیکن انگلش میں 50% ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں جو فزیکل آپ کا ہوگا، فزیکل یہ ہوگا کہ اس میں آپ نے رننگ، چن اپ، پش اپ آپ کو لگانے ہوں گے۔ وہ پہلے آپ انیشیل ٹیسٹ پاس جو کر لیں گے، اس کے بعد ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 1 مائل 8 منٹ میں رننگ کرنی ہے، 20 پش اپ آپ نے لگانے ہیں، 15 ڈچ اپ لگانے ہیں آپ نے، اور 4 چن اپس لگانے ہوتے ہیں آپ نے اس میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپورٹس مین۔ اسپورٹس مین کے لیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، 15.5 سے 20 سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے، اور قد آپ کا اس میں کم از کم 5 فٹ 4 انچ اور ابو ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کی میٹرک سائنس میں کی ہوئی ہو جاتا ہے، آپ کے پاس اسپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہوگی، یعنی آپ جو ہے نا اپنے کالج لیول پہ نیشنل انٹرنیشنل اگر آپ اسپورٹس کے اچھے کھلاڑی ہیں، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں خواتین میڈیکل اسسٹنٹ کو، یہ فیمیل کے لیے ویکنسیز ہوتی ہے۔ اس میں اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک سائنس میں کی ہوئی ہے، عمر 16 سے 22 سال تک ہونی چاہیے، اور قد 147 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، اور میڈیکل اسسٹنٹ یعنی جو نرس ہوتی ہے وہ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے میڈیکل اسسٹنٹ کا، اور اس کے لیے فیمیل جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، میل اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے لیے یہ دیہی علاقہ رورل ایریاز آ جاتے ہیں آپ کے، تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ رورل ایریاز میں کون کون سے علاقے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے نوٹ یہ ہے کہ جو پی ایف کے حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے بچے اگر ٹیسٹ دینے آ رہے ہیں تو وہ اپنے والد کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے، سروس ڈاکومنٹس وغیرہ، اس کے فوٹو کاپیز وغیرہ لے کے جائیں گے ٹیسٹ والے دن۔ اس کے بعد سلیکشن کا طریقہ کار ہے، تو سلیکشن کے لیے جو آپ کے پاس جو کوسچن آئیں گے وہ آپ کے لیے یہی انگلش، فزکس، بایولوجی، میتھ سبجیکٹس میں سے آپ کی ٹیسٹ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگی، انٹرویو ہوگا، اور اس کی جو ٹریننگ ہوگی وہ 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ڈپینڈ کوہاٹ میں بھی ہوتی ہے اور کراچی میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریڈ پہ۔ کچھ ٹریڈ کی جو ہے کراچی میں ہوگی کورنگی بیس پہ، اور جو کچھ کی ہوتی ہے وہ کوہاٹ میں ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ٹیسٹس ہے، یہ جو سبجیکٹس وغیرہ کی ٹیسٹ ہے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا لوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر لیجیے گا، تو میں آپ کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا لوں گا، تو میں مکمل گائیڈ کر لوں گا، اور انشاءاللہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی آپ کو کمپلیٹلی تیاری کرا لوں گا، اور آپ آسانی سے انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کر لیں گے۔ اور کتنے منٹس ہوتے ہیں، کتنے کوسچن آتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ہم بنا لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کے لیے یہ جو الاؤنس ملیں گے سروس کے دوران، وہ یہی ہوتا ہے کہ میڈیکل آپ کا فری ہوگا، آپ کے والدین، بیوی، بچوں کا رہائش، آپ کو کھانا پینا فری ملے گا، شادی شدہ ہیں تو آپ کو کوارٹر ملے گا۔ اس کے علاوہ ٹریول کرتے ہیں آپ بائی ٹرین یا بائی ایئر تو آپ کو 50% اس کا الاؤنس ملتا ہے، یعنی آپ کا 50% ٹکٹ آپ نے بھرنا ہوتا ہے، اور حج اور عمرہ کی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کرایا جائے گا، اور آپ کو جو باہر ملک کورس وغیرہ کے لیے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو الاؤنسز ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیریکٹر میں، آپ کی سروس میں، آپ کے کریئر پہ، کہ آپ کا کیریکٹر کس طرح ہے سروس میں، اور آپ کے مطلب جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے،
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ کر لیجیے گا, میں آپ کو مکمل گائیڈ کر لوں گا. اور آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو میری نئی آنے والی ویڈیو اس کی لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے گی, اور آپ لاسٹ ڈیٹ ہونے سے پہلے, جاب ایکسپائر ہونے سے پہلے اس سے باخبر ہو جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.